قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو قرآن کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ سامنے والے شخص سے کرتے ہو؟ نہیں. اللہ کے نام. اللہ سے کرتے ہو؟ نہیں. اللہ کے نام سے کرتے ہو. اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے میں آغاز کر رہا ہوں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا اسم جی گرامی آپ کا؟ آپ سنائیں کیسی طبیعت؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. محمد عدنان. عدنان بھائی کہاں سے کال کیا؟ الحمدللہ. جی سیالکوٹ پاکستان سے. سیالکوٹ سے. حکم کریں سیالکوٹ سے عدنان بھائی. جی میرا نا گروپ میں کچھ چل رہی تھی، انہوں نے آپ کا لنک دیا. جی سر. تو بات چل رہی تھی کہ ہر بات سے پہلے وہ کہتے ہیں یا علی مدد. ان سے میں نے کویسچن کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز ہے، اور وہ بھی فوت شدگان سے. تو انہوں نے آپ کا لنک دیا، ان سے آپ کویسچن کر سکتے ہیں. اوکے. تو سوال یہی ہے، قرآن کا آغاز کس سورہ سے ہوتا ہے؟ قرآن کا آغاز کس سورہ سے ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا سورہ فاتحہ کے جو پہلی آیت ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن کا ابتدا. الحمدللہ رب العالمین. الحمد سے بھی پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کر. اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. یہ با جو ہے نا، با بسم اللہ. بسم اللہ. با بسم اللہ. جی جی. بے اسم اللہ یعنی بے اسم اللہ. یہ با آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ اکثر مفسرین کے پاس آپ چاہیں نہیں، یہ ساتھ کے نہیں ہے. یہ ساتھ بھی ترجمہ درست ہے، لیکن اس کا جو عربی زبان میں جو ترجمہ ہوتا ہے استعانت کے لیے، مدد لینے کے لیے، مدد کے لیے. ساتھ بھی جو ہے نا بسم اللہ، اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے قرآن کا جو آغاز ہے وہ اس طرح نہیں کہ اللہ سے مدد لیتے ہوئے، اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے. اللہ اور اللہ کے نام میں فرق ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ جیسے آپ ہیں نا. جی جی. جیسے آپ ہیں اور آپ کے نام میں فرق ہے. ابھی آپ کا نام عدنان صاحب ہے. آپ کا یہ جو محمد عدنان، یہ جو اسم کیا؟ یہ تو اسم تو حروف ہے، میم ہا میم دال عین دال نون الف نون. وہ آپ حروف تو نہیں ہے نا. میں بھی لکھتا ہوں محمد عدنان میرے پاس، میں نے محمد عدنان کو جلا دیا، لکھ کے میں نے جلا دیا. میں نے آپ کو تو نہیں جلایا نا، وہ آپ تو نہیں ہے. تو قرآن مجید کے آغاز میں تقریباً اکثر مفسرین، اگر میں نے کہوں سب، یہ جو کہنا کہ یہ با جو الساق کے لیے ہوتا ہے، یہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، نحو جانتے ہیں، کہ با بسم اللہ کا مطلب کیا ہے، استعانہ ہے یا الساق ہے. وہ الساق کہنے والے کم ہیں، اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ با استعانہ کے لیے، مدد کے لیے. مدد جو لیا جاتا ہے غیر اللہ سے. قرآن کا آغاز ہی ہے، کیونکہ اسم غیر مسمى سے غیر ہے. اسم مسمى دونوں ایک نہیں ہیں. اللہ کے تو کتنے اسماء، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب اچھے نام ہیں اللہ کے لیے. اللہ کے کتنے؟ اللہ خود ایک ہے، ذات ہے. اس ذات کا وہ اصل جو ذات ہے وہ حروف نہیں ہے. لیکن آپ جب قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو قرآن کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ سامنے والے شخص سے کرتے ہو؟ نہیں. اللہ کے نام. اللہ سے کرتے ہو؟ نہیں. اللہ کے نام سے کرتے ہو. اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے میں آغاز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ختم بات. کہ غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے. اللہ کے نام غیر اللہ سے اللہ، کیونکہ اللہ اور اللہ کے جائز ہے نا. اللہ سے مدد لینا اس میں شک ہی نہیں. اللہ سے مدد لینا جائز ہے. اللہ سے آپ کچھ بھی طلب کرو، لیکن غیر اللہ سے، اللہ کے سوا کسی اور سے کس طرح مدد مانگے؟ وہ بھائی اللہ کا جو اسم ہے وہ فوت شدگان، وہ آپ کے نزدیک فوت شدگان ہے نا. کہ کوئی آپ مجھے خود دکھائے نا کوئی آیا کہ اگر اللہ کا جو ولی دنیا سے گیا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ سنتا نہیں ہے، وہ جو ہے وہ آپ کو مدد نہیں کر سکتا. یہ کوئی ہے؟ کوئی قرآن کیا یا کوئی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے؟ ہاں جی ہے، بالکل ہے. سورہ فاتحہ آیت نمبر 22 میں پڑھیں گے نا. پڑھو، آپ پڑھ کے سنا. اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ جس کو چاہے سنائے. وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی تم بھی نہیں ان کو سنا سکتے جو قبروں میں.
وہ پتہ ہے وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کبھی نبی صلی اللہ دوسرے کی مدد دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، جس طرح وہ بھی ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، لیکن جو فوت ہو جاتے ہیں وہ کسی طرح مدد کر سکتے ہیں۔ وہ آیا بھی آپ غلط پڑھ رہے ہیں، وما انت بمسمع من فی القبور۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں گئے کہ کسی قبرستان میں لوگوں کو مسلمان بنائیں۔ آیا کا پورا پڑھیں اور ترجمہ کریں تاکہ میں اس کا جواب دوں، اگر آپ کو نہیں آتا تو میں پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں اور جواب دے دیتا ہوں۔ جی آپ کریں ترجمہ، میں کھول لیتا ہوں، میں پہلے ڈھونڈ لوں کہ یہ کس صفحے میں، پھر میں آپ کو قرآن کھول کے سورہ فاتر آیت نمبر 22 ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتر آیت نمبر 22۔ تو یہ 22 آپ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ دنیا سے جو جاتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ سنتا نہیں ہے، اور وہ بالکل ختم ہے۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جو لوگ قبروں میں وہ دیکھتے سنتے نہیں ہیں؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملات سے کٹ جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو دنیا کی زندگی ہے، ایک عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد قیامت تک کا جو قبر کا معاملہ ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی نبی قیامت کا زندگی ہے۔ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے ان کے پاس معجزات تھے، آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہو؟ جب تک دنیا میں تھے، مرنے کے بعد ان سے معجزات چھینے گئے؟ جب تک وہ زندہ تھے کون کون سے معجزات کر سکتے تھے؟ عالم برزخ میں چلے گئے ہیں۔ ابھی تو ہمارے پاس جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہ اللہ کا قرآن ہے، یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اور بھی معجزات ہیں، صرف معجزہ نہیں، وہ شق القمر معجزہ نہیں ہے۔ لیکن وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا نا۔ انہوں نے زندگی میں تھا بھائی، زندگی میں تھا بھائی، پتہ ہے۔ عرض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں قرآن تھا، قرآن کے علاوہ بھی معجزات تھے، انہوں نے شفا بھی دیے ہیں، پتہ ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی آنکھ مبارک کو شفا دی انہوں نے دعا کی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی گرمی اور سردی نہ لگے، تو امیر المومنین علیہ السلام آخر حیات تک فرماتے تھے کہ اب میرے آنکھ میں کبھی تکلیف نہیں ہے اور مجھے کبھی گرمی اور سردی نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بھی بہت سارے آپ لوگوں کے آپ نے کہا نا کہ وہ ان لوگوں کے کتب میں معجزات پیغمبر بہت کم ہیں، ہمارے کتب میں ہزاروں کی تعداد میں معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا، تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ان سے معجزات نہیں کر سکتے نا دنیا میں، وہ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ جرات کرو نا، بولو۔ جی میں کہہ رہا ہوں جو بھی فوت ہو جاتا ہے وہ، میں کہہ رہا ہوں جو بھی فوت ہوتا ہے وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اس کا عالم برزخ میں، عالم برزخ میں آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اب وہ اس دنیا میں معجزات نہیں کر سکتے؟ جی اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی دلیل تو نہیں، یہی آیا ہے قرآن سورہ فاتر کی آیت نمبر 22 ہے، ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 22 دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 22 جو ہے کیا کہہ رہا ہے سورہ فاتر کی۔ اگر آپ دیکھیں عزیزوں، قرآن مجید کا جب بھی غلط ترجمہ کریں تو لازمی بات ہے غلط ترجمے سے تو آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، سورہ مبارک فاتر ہے میرے محترم عزیزوں، فاتر، آیات سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما يستوي الاعمى والبصیر، نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ نابینا اور بینا، کس نابینا اور بینا کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل، نابینا اور بینا کی جو بات ہو رہی ہے، ایک دیکھنے والا ایک نہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ اعمیٰ وہ جو حق کو نہیں دیکھتا، اور بصیر وہ جو حق کو دیکھتا ہے۔ یہ ظاہری چشم کی بات نہیں ہو رہی، ظاہری آنکھ کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحیح ہے؟ صحیح ہے، اس سے مراد وہ لیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین واضح مثال دے رہے ہیں، ایک دیکھنے والا ہے ایک نہ دیکھنے والا، یہ برابر نہیں ہو سکتے نا، جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جو دیکھنے کی جو بات ہو رہی ہے، یہ اس آنکھ سے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حق کو دیکھنے اور حق کو قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ ظاہر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ولا الظلمات ولا النور، اور ظلمات، تاریکیاں اور نور برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کس ظلمات اور نور سے کیا مراد ہے؟ ظلمات یعنی جہالتیں، بدعتیں، ظلمات اندھیرا بالکل وہی، ہاں، لیکن یہ مجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لائٹ والی جو لائٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہے، یہ جو نور ہے وہ نور ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن اور ایمان کی بات ہو رہی ہے، قرآن اور ایمان جو ہدایت ہے اللہ کی جانب سے، اور جو جہالت گمراہی ہے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے مراد ظاہر نہیں ہے، جو ظاہر اس کے جو لفظی معنی ہیں، ولا الظل والحرور، اور سایہ اور گرمی برابر نہیں ہے۔ سایہ یعنی ٹھنڈ اور حرور گرمی،
کیا یہی مراد ہے قرآن کی؟ حرارت جو گرمی، ہاں یہی مراد ہے، یا یہ کہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا عذاب برابر نہیں ہے؟ مثال دے رہے ہیں نا، سن لو یہ کون سی آیت ہے بھائی؟ یہ آیت نمبر 21 میں پہنچ گیا ہے، یہ آیت نمبر وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، اور مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے۔ یہ مردہ اور زندہ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اس سے واقعا مردہ اور زندہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ مردہ سے مراد کافر ہیں چاہے وہ اس دنیا میں چل رہے ہوں، اور زندہ سے مراد مومن ہیں، چاہے وہ اس دنیا سے گئے ہوں، یہ مراد ہے اس سے۔ اب یہ مزید آئے گا، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور جو لوگ قبروں میں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ یہ وہابی لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے قبروں میں، قبرستان میں، ادھر کسی کافروں کو ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کی انہوں نے، اور پیغمبر نے یہ کیا۔ ہم نے کب کہا کہ وہ قبروں میں جا کر مسلمان؟ ہاں یہ جو آیت آپ نے کہا نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب عالم برزخ میں چلے گئے ہیں، وہ قبر میں ہیں، تو ان کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اس سے مراد یہ ہے وہ کافر جو ابھی دنیا میں چل رہے ہیں نا، یہ ایسا ہے کہ ابھی یہ مردہ ہیں، یہ کبھی إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پتہ ہے جیسے آیت کا ترجمہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ، آپ سنائیں نا، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو سب کو پتہ ہے، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ آپ اپنی بات پوری کریں، میں انشاءاللہ آپ کو، آپ ترجمہ کریں نا، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو آتا ہے، ترجمہ کریں۔ او بھائی کیوں نہیں جواب دے رہا ہے؟ جی میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی بات پوری کریں، پھر اس کے بعد ہی میں سوال کروں گا نا آپ سے۔ اچھا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ وما انت بمسمی من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ جی ابھی اللہ رب العالمین نے تو واضح ادھر اپنا حکم جاری کر دیا نا۔ ابھی میں بتا، اب یا تو میرے رب کا قرآن سچا ہے تو یا پھر آپ کی بات سچی ہے۔ وہ قرآن کا غلط ترجمہ کریں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے نا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا اصل معنی کیا ہے، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے اپنے تفاسیر سے۔ ایک منٹ، میں آپ کو دکھا قرآن کا دوسرا پہلو بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ اپنی بات مکمل کریں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آواز آپ کی آ رہی ہے؟ وما انت بمسمع من فی القبور، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر میں جو لوگ ہیں وہ نہیں سنتے۔ میں آپ کو کچھ بخاری کہاں گئی، بخاری میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ قبروں میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبروں میں کوئی سن نہیں سکتا۔ میں آپ کو بخاری کی ایک روایت دکھا دوں، آیا کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ کافر کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جیسے کہ کافر کو اللہ تعالیٰ نے نابینا کہا ہے، کافر کو اللہ تعالیٰ نے ظلمات میں رہنے والا شخص کہا ہے، گرمی میں رہنے والا شخص کہا ہے۔ اسی طرح کافر، اللہ رب العالمین نے مثالیں دے کر کہا ہے۔ بالکل بالکل، یہ مثال جو ہے نا، مثال سے اصل مراد کوئی اور چیز ہے، خود مثال مراد نہیں ہے۔ اچھا، بلی مثال کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعقلها الا العالمون، صرف علماء ہماری مثالوں کو سمجھتے ہیں، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں دکھا دوں، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، بخاری، میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائی، کتاب بخاری میں حدیث ایک باب ہے کتاب الجنائز میں، کتاب ہے کتاب الجنائز، چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ صفحہ نمبر 241 میں باب المیت یسمع خفق النعال، میت جو ہے جوتوں کی آواز سنتا ہے، المیت یسمع خفق النعال۔ جی بالکل صحیح۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه، میت کو جب قبر میں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھی وہاں سے اس کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں، حتی انه ليسمع قرع نعالهم، اس کے وہ میت چاہے مسلمان ہے کافر ہے اسے فرق نہیں پڑتا، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ بھی سن لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وما انت بمسمع في القبور، جی بالکل، ہاں، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر والے نہیں سنتے۔ رب العالمین جو بات فرما رہے ہیں، سن لینا، بمسمع من في القبور، مطلق بات کی اللہ رب العالمین بات کر رہے ہیں، یعنی مطلق بات قبر والا نہیں سنتا۔ او بھائی میرے بات سنیں، یہ جو قبر والے جوتوں کی آواز سنتے ہیں وہ ان کی باتیں بھی سنتے ہیں،
یا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صرف جوتوں کا آواز سنتے ہیں, لوگوں کی باتیں نہیں سنتے؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ جوتوں کی آواز, پیروں کی آہٹ سنتے ہیں؟ قرآن کا ایک اور پہلو لے لیتے ہیں. نہیں, قرآن کا آپ مجھے بتائیں نا, اب بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے متعلق خلاف بات کر سکتے ہیں؟ آپ کو زیادہ قرآن کا علم ہے یا نبی کو زیادہ علم ہے؟ ہم کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے, جو محفوظ ہے, وہ اسی سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں. قرآن میں جو مثالیں ہیں, قرآن میں جو مثالیں ان سے مراد وہ اصلی مقصود وہ مثال نہیں ہوتا, اس سے جو ممثل ہے, جس کے لیے مثال دیا گیا, وہ مقصود و مراد ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا نا؟ جی صحیح ہے, صحیح عرض کر رہا ہوں؟ جی بالکل پتہ ہے. جی جی جو تو یہاں پر وما انت بمسمع من فی القبور, جیسے پہلے یہ آیات کا ایک سلسلہ ہے, ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو کیا بولا ہے؟ نابینا بولا ہے. حالانکہ ابن مکتوم جو تھا, ابن مکتوم ایک صحابی ہے, نابینا ہے, اس سے وہ نابینا مراد نہیں ہے, اس سے وہ نابینا مراد نہیں ہے. اس سے جو نابینا مراد ہے وہ جو ہدایت کے راستے پہ نہیں, اس سے وہ مراد ہے جو حق کو نہیں دیکھتے. بالکل بالکل. اسی طرح وما انت بمسمع من فی القبور, نابینا برابر. کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ادھر قبروں میں قبر والوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ کوئی اس کا ترجمہ نہیں ہے, اور کوئی اس کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں, ایک اور پہلو لیں گے نا, نہیں اجازت دیں, کافر. اور آپ کی آیت نمبر 13-14 بھی دیکھ لیں. اس کی آیت نمبر 13-14 جی, والذین تدعون من دونہ, اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایک تنکے کے بھی مالک نہیں. اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے. یہ اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا. اگر سن لیں, میرا رب فرماتا ہے اگر سن لیں تو ان کا جواب بھی نہیں دے سکتے, اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو شرک قرار دیا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر جن قبر والوں کو پکاریں گے, یہ تو شرک ہے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا. کس سورہ کی بات کر رہے ہیں؟ سورہ فاطر, یہی صورت ہے, آیت نمبر 13 اور 14. سورہ فاطر آپ پڑھیں نا, آیت تو پڑھیں میں, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, یہ وہ آیت ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, من قطمیر, اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں. اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے, اگر سن لیں تو وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے, اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو اگر قرآن کا آپ غلط ترجمہ کریں تو اس میں شیعوں کا قصور ہے. عدنان بھائی آپ صحیح ترجمہ کر دیں. جی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اگر قرآن کا ترجمہ غلط کریں تو اس میں شیعوں کا قصور ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ, میں تو طالب علم ہوں, آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, میں تو سر آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں یہ دیکھیں میرے محترم, یہ آیات تو اللہ نے نازل کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور دوسرے جو سن رہے ہیں ان کو, کہ دیکھیں یہ آیات یہ 8ویں صدی میں ابن تیمیہ پہ نازل نہیں ہوئی. یہ آیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں, اور یہ آیات مسلمانوں کے درمیان تھیں. مسلمانوں کے درمیان یہ سب آیات موجود تھیں, اور سب مسلمان اس کی تلاوت کرتے تھے. اور 7-8 صدیاں گزر گئی ہیں, پھر ابن تیمیہ آیا. ان صدیوں میں بہت بڑے علماء گزرے ہیں, شیعہ میں, غیر شیعہ میں, اہل بیت علیہ السلام میں, صحابہ میں, بڑے بڑے علماء جن کو عربی اچھی طرح آتی تھی, اور جن کا کام تفسیر تھا, جنہوں نے تفاسیر لکھیاں. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. محمد عدنان بھائی آپ فریز ہو گئے, فریز. کسی نے نہیں کہا. یہ ابن تیمیہ 8ویں صدی میں آیا ہے. نہیں آ رہے ہیں, مجھے تھوڑی آواز روک دیجیے. ٹھیک ہے. ابن تیمیہ 8ویں صدی میں آیا ہے, تو اس نے سب مسلمانوں کو مشرک کہا. پہلی بات آپ کو سوچنے کے لیے ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے کیوں کسی نے نہیں کہا کہ یہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. ٹھیک ہے نا, آیات تو موجود تھی. وہ لوگ بیوقوف بھی نہیں تھے, جاہل بھی نہیں تھے, انہوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی ہیں, قرآن کی آیات کو بار بار غور اور تدبر سے اس کے ساتھ پڑھی ہیں. تو ان میں سے کسی نے کیوں نہیں کہا یہ آیات شرک ہے؟
ابن تیمیہ آیا اور اس نے سب کو مشرک بنا دیا. اچھا میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے یہ، میرا ایک معصومانہ سوال ہے. جی سر. اللہ رب العالمین نے قرآن میں تقریباً 70 کے قریب دعائیں سکھائی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور سوال ہے 700 کے قریب دعائیں سکھائیں، ساری کی ساری اللہم ربنا اللہم ربنا. کیا رب کو پکارنے سے بھائی دیکھیں یہ آیات سب یہ آیات موجود تھی، تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ ابن تیمیہ سے پہلے کیوں لوگ اس کو شرک نہیں سمجھتے تھے؟ وہ سب بیوقوف تھے. صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک سمجھتے نہیں، شرک سمجھتے تھے. کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ غیر اللہ سے مدد لینا ہم شرک ہے. ایک صحابی کا قول دکھاؤ مجھے، ایک تابعی کا قول مجھے دکھاؤ اپنی کتابوں سے دکھاؤ. حدیث بالکل آپ کو دکھاؤں گا، ابھی دکھاؤں گا. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وقال ربکم، تیرا رب تجھ سے کہتا ہے او بھائی آیات سب مجھے پکارو میں تمہاری دعا. او بھائی آیات موجود تھیں. یہ آیات کا غلط ترجمہ کرو گے جو آپ کے ذہن میں وہابیت والے، تو لازمی بات ہے اس سے شرک لازم آئے گا کہ غیر اللہ کو پکارو شرک ہے. آپ کو میں پکچر سینڈ کر دیتا ہوں. آیات او بھائی عرض یہ ہے کہ ان آیات کے اور بھی معانی ہیں. اس آیات کا آپ صحیح ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، غلط ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. ایک وہ ترجمہ ہے جس پہ سب کا اجماع ہے، ایک وہ ترجمہ ہے جو ابن تیمیہ کا ہے. جو ابن تیمیہ کس طرح غلط ترجمہ ہوگا؟ ہاں کس طرح غلط ترجمہ ہوگا وہ میرے پاس آ جاؤ نا. یہ آیا یہ ہے جو آیات آپ نے پڑھی ہے سورہ فاتحہ، میرے اسکرین کی طرف دیکھو کس طرح غلط ترجمہ. دیکھو جی میں دیکھ رہا ہوں. ان الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. قطمیر ہوتا ہے وہ کھجور کا جو دانہ ہوتا ہے اس میں جو دانے کے اندر ہاں وہ جو لوگ آپ اللہ کے علاوہ تدعونا سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ تدعونا کا عربی زبان میں دو معانی ہیں. ایک معنی ہے پکارنا، لیکن یہ واحد معنی نہیں، دوسرا معنی بھی ہے اس کا عبادت کرنا. یہ ایک مشترک لفظی، یہ دو مختلف معانی میں مشترک لفظی. مثلا ان شخص کا نام ہے محمد عدنان. اب محمد عدنان والے پاکستان میں کتنے؟ ہزاروں کی تعداد میں. محمد عدنان کوئی چور بھی ہو سکتا ہے، محمد عدنان کوئی کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے. تو کیوں کہ یہ ان کا نام بھی محمد عدنان ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ چور ہیں یا یہ کروڑ پتی ہیں؟ نہیں. جب ایک لفظ مختلف معانی میں مشترک ہوتا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ یہاں پہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور آپ بغیر قرینہ کے ادعا نہیں کر سکتے کہ یہ اس معنی میں استعمال ہوا، اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو پکارنے کے معنوں میں لیتے ہیں. ہم جاتے ہیں آپ کے اپنے کتب میں، اپنے احادیث میں صحابہ نے اس کا کیسا تفسیر کیا ہے. اور بھائی صحابہ قرآن جانتے تھے بہتر یا آپ بہتر جانتے ہیں؟ میری طرف دیکھیں محمد عدنان. جی میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. صحابہ بہتر قرآن جانتے تھے یا ابن تیمیہ اور آپ بہتر جانتے ہیں؟ صحابہ کیونکہ صحابہ کے استاد تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میرے نبی کے استاد اللہ رب العالمین ہیں. اللہ کو انہوں نے استاد بنا دیا. حالانکہ یہ اسماء اللہ توقیفیہ ہوتے ہیں. استاد نہیں ہے. نہیں اللہ اکبر. رسول کریم استاد نہیں ہے اللہ رب العالمین. اللہ وعلمک ما لم تکن تعلم. معلم ہے، تعلیم ہے. استاد اور اسماء اللہ توقیفی ہوتے ہیں. اللہ کے لیے ہر لفظ جو دل میں آیا استعمال نہیں کر سکتے. اللہ استاد ہے نہیں. یہ انسانوں کے لیے استاد جس سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ آپ کا استاد ہے. یہ توقیفی ہے. توقیفی آپ سمجھیں اپنے اساتذہ سے پوچھیں. یہ علیحدہ موضوع ہے، ہم اس کو نہیں چھڑیں گے یہ پھر کسی موقع پر. آج صرف دعا یہ کتاب ہے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. جمعہ مجد الدین محمد ابن یعقوب الفیروزآبادی صاحب القاموس المحیط، متوفى سنہ 817. یہ مجتہد بھی ہے، لغوی بھی ہے، مفسر بھی ہے اور شوافع سے ہے، اور آپ کے جماعت اس سے تعلق رکھتا ہے، جماعت اشاعرہ سے. یہ تفسیر ابن عباس کے اقوال ہیں. سن 1992 میں یہ کتاب دارالکتب العلمیہ میں چھپی ہے. اس آیہ کے متعلق دیکھیں ابن عباس ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے. بخاری میں ہے کہ نہیں اب محمد عدنان بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو گلے لگایا اور کہا اللہم علمہ الکتاب. ہے بخاری میں حدیث نہیں ہے؟ ہاں اس کا کیا مطلب ہے اللہم علمہ الکتاب؟ اللہ استاد ہے اور کیا. اس کا مطلب ہی اللہ استاد ہے. اللہم علمہ الکتاب گلے لگا کے ابن عباس کو دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اس کا مطلب اللہ استاد ہے.
ترجمہ کرو اللہم علمہ الکتاب. نہیں آتا ترجمہ؟ آپ ایسے کہہ رہے طالب علم ہے اور ترجمہ نہیں آتا. اللہم علمہ الکتاب. سوری آواز کٹ رہی ہے آپ کی. اللہم علمہ الکتاب. اللہ آپ کو کتاب کا علم عطا فرمائے. جی جی ابھی آواز آئی آپ کی. کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ علم عطا فرمائے. کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کی. ہاں قرآن کریم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہے یا مردود ہے؟ کٹ رہی تھی ابھی آواز آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہے یا مردود ہے؟ نبی کی دعا مستجاب ہے یا مردود ہے؟ مستجاب ہے. پھر اس کا مطلب ہے ابن عباس کو تفسیر آتی ہے. صحیح ہے، ابن عباس کو تفسیر آتی ہے یا نہیں آتی؟ ابن عباس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اس لیے وہ مفسر قرآن بنے. چلیں ٹھیک ہے. یہ دیکھو عزیزو، والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر. ابن عباس کا تفسیر والذین تدعون ای تعبدون، تعبدون نہ پکارنا بھائی، من دونی اللہ کے سوا جو ہیں، ما یملکون من قطمیر. پھر فرما وَإِن تَدْعُوهُمْ یعنی الآلہہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی وہ جو آپ کے مکے والوں کے خدائے ہیں. تدعون سے مراد پکارنا نہیں ہے بھائی، جس کو بھی تم پکارو مشرک ہو گئے. بھائی آپ نماز پڑھتے ہو؟ اور نماز پڑھتے ہو؟ جی الحمدللہ. تحیات ذرا پڑھ کے سنانا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ای حرف ندا ہے یا نہیں ہے؟ جی جی. ہائی حرف ندا، ہاں حرف تنبیہ. اگر ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو اس کے السلام علیک ایو، ایو معاف کیجیے، ایو حرف ندا نہیں ہے، ایو حرف ندا ہے. ایو، ایو خود منادا ہے، ہاں حرف ندا ہے، نبی اس سے بدل ہے. لیکن ایو، ایو مضموم ہے، ایو مضموم ہے اس لیے کہ منادا ہے. اور بھائی حاضر ناظر ہونا الگ بات ہے. کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں. ہاں جی. آپ جب کہتے ہو کہ پکارنا ہی شرک ہے، دیکھو بھائی اب حاضر ناظر کا الگ مسئلہ ہے. آپ کہتے ہو کہ کسی کو پکارو تو شرک ہے، مردے کو پکارو شرک ہے، آپ کی ہر نماز شرک ہے. دعائیں کرنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں کرنا جائز نہیں. دیکھو نہیں، جس طرح آپ نے کہا پکارنا شرک ہے، العالمین قرآن میں فرماتے ہیں. دیکھیں آپ فرما رہے ہیں بھائی صاحب ایھا الناس لوگو ضرب مثل. جی جی. اور بھائی آپ نے فرمایا، ابھی ایک آیت کی بات کرتے ہیں نا، دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں. ان الذین تدعون. جی بالکل. تو ابن عباس کی تفسیر سے ثابت ہو گئی نا کہ آپ کی تفسیر باطل ہے. تدعون سے کیا مراد ہے؟ تعبدون. جی تفسیر کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے ترجمے فرق، میں کہہ رہا ہوں عربی کا ترجمہ کیا کوئی بدلے گا؟ آپ عربی کا ترجمہ بتائیں کدھر بدلے. ترجمہ غلط کر رہے ہو نا. تدعون سے اگر تم پکارنا مراد لوگے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لیے تو وہ مشرک بن گئے، تو آپ کے نماز شرک ہے. لیکن اس کا مطلب پکارنا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ اگر کسی دوسرے کو تم عبادت کرو، تم غلط ترجمہ کر رہے ہو. آیا کہ غلط ترجمہ کر رہے ہو بھائی؟ اچھا میں آپ کو کہتا ہوں، آپ دیکھیں سورہ حج آیت نمبر 73، اللہ رب العالمین ادھر بھی فرمانے ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، پکارنا عبادت تو نہیں اللہ نے لیا. فرمایا کہ وہ جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہیں. تو ادھر بھی اللہ رب العالمین نے پکارنے ہی مدد لی ہے. آپ سن لو، اس کا بھی جواب سن لو. غلط ترجمہ کرو گے تو بھیا ہاں، اگر میں مثلا لا تقرب الزنا، اگر ہم زنا کا مثلا کوئی غلط ترجمہ کرے کہ زنا سے مراد صلاۃ ہے، نماز ہے، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو پھر وہ تو نماز ہی گناہ ہو جائے گا نا. تو اگر غلط ترجمہ کریں گے، غلط تفسیر کریں گے تو وہ لازمی بات ہے، وہ سے معنی کچھ اور بنے گا. خود ابن تیمیہ جو ہے آپ کا بڑا عالم ہے، آپ کا پیشوا ہے، آپ کی توحید آپ لوگوں نے پیغمبر سے نہیں ابن تیمیہ سے لیا. ہاں، کیونکہ پیغمبر کی تو کوئی حدیث آپ کے پاس نہیں ہے کہ ما سوی اللہ کو پکارنا شرک ہے. ابن تیمیہ کی باتیں ہیں، اس کی تفاسیر ہے. بات ہی اللہ کے قرآن پہ شروع کی تھی. امام ابن تیمیہ کا تو میں نے حوالہ ہی نہیں دیا آپ کو. یہ سب ابن تیمیہ کے افکار ہیں. کسی ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے یہ بولے نہیں، کسی کی تکفیر نہیں کی اس مسئلے پر. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ کسی ذباب کو، کسی مکھی کو نہیں بنا سکتے.
ایک مکی کو نہیں بنا سکتے. دیکھیں ابن تیمیہ کے خود مختلف کتابوں میں بار بار وہ کہتا ہے کہ دنیا کی بہترین تفسیر طبری ہے, محمد بن جریر طبری. یہ آپ کے سامنے تفسیر طبری ہے, جامع البیان تاویل آیہ القرآن تالیف محمد بن جریر الطبری, متوفى سنہ 310, چاپ دار ہجر. اس میں جلد نمبر 16 2001 میں چھپی ہے. اسی آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ حج, ان الذین یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جو آیت آپ نے پڑھا اور ترجمہ کیا, اب دیکھو اس نے اس کا تفسیر کیا کیا. ان الذین تدعون من دون اللہ, تدعون من دون اللہ یقول ان جمیع ما تعبدون من دون اللہ. پکارنا حرام نہیں ہے بھائی, پکارنا مکروہ بھی نہیں ہے ما سوى اللہ کو. عبادت ما سوى اللہ کا وہ شرک ہے. آپ عربی لغت میں جائیں نا, عربی لغت کے کتب میں دعا عبادت نہیں ہے, دعا بھی عبادت ہے. دعا عبادت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. دعا کبھی پکارنے کے معنوں میں آتا ہے اور دعا کبھی عبادت کے معنوں میں آتا ہے. پکارنے کے معنوں میں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یہاں پہ صرف پکارنے کے معنوں میں, صرف پکارنے کے معنوں میں, اور دوسرے مقامات پہ عبادت کے معنوں میں. اس طرح نہیں ہے کہ کسی شخص کو بھی پکارا آپ نے اس کی عبادت کی, اس طرح نہیں ہے. اگر دعا بات ہی نہیں میں نے کی نا, میں تو کہہ رہا ہوں ایک فوت شدگان کو آپ دعا کے لیے پکار رہے ہیں, کس طرح آپ خود فوت شدہ کو پکار رہے ہیں. اور بھائی ایوہ النبی کو پکار رہے نہیں ہے. السلام علیکہ ایوہ النبی نہیں, یہ ندا نہیں ہے. السلام علیکہ ایوہ النبی, اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں ان کے اوپر سلامتی نازل فرمائے. السلام علیکہ ایوہ النبی, آپ کو نحو نہیں آتی؟ ایوہ منادہ یہاں پہ تو اللہ کو کہہ رہے ہیں نا, السلام آپ پر ہو اے نبی. کس کو خطاب کس سے ہے, ندا کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے. نہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ جب پر ہو شروع کریں گے نا السلام, ٹھیک ہے عربی زبان میں اس کو التفات کہتے ہیں. عربی زبان میں آپ نے بلاغت پڑھی ہے, التفات کس کو بولتے ہیں؟ آپ کے لیے اور بھائی خطاب کس سے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. خطاب مخاطب کون ہے یہاں پہ؟ آپ جب شروع اللہ رب العالمین سے مخاطب ہے. اس کو کہتے ہیں مکابرہ. اس کو کہتے ہیں نا آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ دینا کہ یہ دن نہیں یہ رات ہے, اس کو کہتے ہیں مکابرہ. خطاب کس سے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. ترجمہ کرو ذرا. سر اللہ رب العالمین سے خطاب. نماز جب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام نبی ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو انہوں نے آج استاد بھی بنا دیا شیعوں کی ضد میں, اور اللہ کو نبی بھی بنا دیا. سر ہمیں موقع دیں تھوڑا سا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے نا میں اللہ سے باتیں کروں تو میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جب پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کام کلام ہے نا, بندہ اللہ کے ساتھ رابطے میں. اسی نماز میں نبی سے بھی کلام ہے, اسی نماز میں نبی سے بھی کلام ہے. عرض یہی ہے نبی سے کلام نہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یہ السلام علیکہ, السلام علیکہ ایھا النبی. بھائی وہ تو قرآن میں جو بقیہ چیزیں ہیں وہ اللہ سے خطاب ہے, وہ مجھے پتہ ہے, لیکن یہ فقرہ نبی سے خطاب ہے. کیوں آپ سب کے سامنے بدیہیات کا انکار کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ نماز میں سب جگہ نبی سے خطاب ہے, لیکن یہ فقرہ آپ خود کوئی بھی شخص اس کا تو ترجمہ سب کو آتا ہے. آپ ترجمے کا انکار بھی کریں نا, ترجمہ اس کا سب کو آتا ہے. السلام, سلامتی تجھ پر ہو, سلامتی تجھ پر ہو اے نبی. مخاطب نہیں ہے نماز میں. یہ کس سے خطاب ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. مخاطب نہیں ہوتا نماز میں. اور بھائی کاف, نماز میں بندہ اللہ سے مخاطب ہے. کاف یہ ضمیر غائب ہے یا ضمیر مخاطب؟ کاف ضمیر مخاطب ہے, مخاطب ہے. کاف ضمیر مخاطب ہے. یہ مخاطب کون ہے؟ یہ اللہ مخاطب ہے. سلامتی اللہ پر ہو, اللہ سے مخاطب. سلامتی اللہ پر ہو کے سامنے پڑھنے تو اللہ سے مخاطب ہے. اوکے بھائی, یہ وہابی پنس گیا. کہہ رہے ہیں الحمدللہ, یہ وہابی پنس گیا ہے شیعوں میں. اب جو ہے نا, اب کہہ رہا ہے کہ دن نہیں رات ہے, رات نہیں دن ہے. آپ نے میری بات کا ایک بھی جواب نہیں دیا, پھنس میں گیا ہوں. بڑی مزے کی بات کی آپ نے. اب سن لو آیا جو آپ نے پڑھی ہے, یہ تفسیر ہے, آپ کے آگے تفسیر القرآن العظیم, تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر صاحب کی الجزء الخامس. جی جی. یہ ابن کثیر جو ہے یہ خود ابن تیمیہ کا شاگرد ہے.
اور بہت ہی فاضل آدمی ہے، اس کے بہت سارے تالیفات ہیں، عدنان صاحب ان کو جانتے ہیں. سن 1999 میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے. یہ خود سب سے دنیا کا کٹر وہابی، اس نے کیسے ترجمہ کیا، صفحہ نمبر 453. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ان الذين تدعون من دون الله بل لو اجتمع جميع ما تعبدون من الاصنام. یہ اس نے بھی تدعون کا ترجمہ کیا تعبدون، کیونکہ عربی زبان میں دعا یدعو جو ہے اس کے دو معنی ہیں عزیزو، ایک معنی عبادت کرنا، ایک معنی پکارنا. تو اللہ جو اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ عبادت ہے، پکارنا اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. آپ کسی بھی شخص کو پکار سکتے ہیں، آپ ایک پتھر کو بھی پکار سکتے ہیں، آپ پتھر ایک پرندے کو بھی پکار سکتے ہیں، کتے کو بھی پکار سکتے ہیں، آپ کسی دیوار کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتے ہیں. کس کو پکاریں گے؟ دیکھو بھائی، اگر آپ ایک گدے کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. آپ کسی کو بھی پکار لیں، پکارنا شرک نہیں ہے، عبادت کرنا شرک ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ یہ آپ کے اگر فوت شدگان کو کیا ہوا، آپ خود پکارتے ہیں نا نماز میں، ان کو بھی مدد کے لیے پکاریں گے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک ہے پکارنا، ایک مدد کے لیے پکارنا. ٹھیک ہے نا؟ سوال یہی کیا تھا کہ جو فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان فوت شدگان سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ ابھی سن لیں، اس کا جواب آ رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ایک بات ہے کہ پکارنا، یہ تو آپ ثابت نہیں کر سکے کہ پکارنا شرک ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر مدد کے لیے پکاریں تو شرک ہے، مدد کے لیے پکارے شرک ہے. دیکھیں، پکارنا بذات خود شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ خود نماز میں پکارتے ہو السلام علیکم ایھا النبی، اور مسلمان جاتے ہیں ادھر مدینے میں، ادھر سلام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور آپ جو کہہ رہے تھے کہ مردے سنتے نہیں، میں نے بخاری سے دکھا دیا کہ مردے سنتے ہیں، وہ بھی آپ کی بات غلط ثابت ہو گئی نا. مطلق نہیں سنتے مردے، مطلق نہیں سنتے، یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، مطلق نہیں سنتے. دکھاؤ کہ مردے نہیں سنتے. سورہ نمل آیت نمبر 20 اور 21. جی سورہ نمل آیت نمبر 20 اور 21 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ. اچھا ہاں، یہاں پہ دو باتیں ہیں میرے عزیز، ایک ہے پکارنا، ایک مدد لینا. ٹھیک ہے، مدد کے لیے پکارنا، یہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکتے کہ پکارنا جو ہے یہ حرام ہے، یہ شرک تو دور کی بات ہے. یہ کوئی حدیث پیش کرے، ہم نے ایسے کہا یہ آیات کے دو مختلف معنی ہو سکتے ہیں نا. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ عبادت کرنا، تدعون یدعو، دعا یدعو کا عبادت کرنا، ایک معنی ہے پکارنے کا. ہم نے ان سے کہا، عرض یہ کیا تھا کہ کوئی حدیث دکھائیں، صحابی کا کوئی قول دکھائیں، کسی بھی کا دکھائیں، ابن تیمیہ سے پہلے کہ اس نے کہا ہو کہ ما سوی اللہ کو پکارنا حرام ہے، عبادت کرنا بلا شک سب کا اجماع حرام ہے، پکارنا حرام ہے. ہمارا موضوع دعا چل رہا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد دعا کے دو معنی میرے بازی، دعا کے دو معنی حدیث پیش کرنے لگا ہوں. جی حدیث پیش کرنے لگا ہوں میں. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور ہمارا پہلا جو اسلام قبول کرنے کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. دعا جب عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنی جائز ہی نہیں. یہ تو اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. دیکھو بھائی، یہ آپ اس میں مبتلا ہو گئے. دور کریں نا، میں دور کرنے کے لیے ابھی سن لیں میرے بھائی، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں دعا دو معنوں میں استعمال ہوا، احادیث روایات میں بھی دو معنوں میں استعمال ہوا. ایک معنی ہے پکارنا. دیکھیں، جب حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے اپنے قوم کو دعا کی ہے توحید کی طرف، نبوت کی طرف، تو میری جو دعوت ہے، میری جو پکارے ہیں، صرف ان کو زیادہ بگایا ہے، زیادہ دور کیا مجھ سے. یہاں پہ مراد عبادت تو نہیں ہے نا، صحیح ہے؟ وہ تو دعوت دے رہے ہیں نا، وہ دعوت ہے ان کو اللہ کی طرف. یہاں پہ لفظ بھی دعا ہے، فلم یزدہم دعائی. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی عبادت کرتے تھے، ان کو بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، بلا رہے تھے. تو دعا کے دو مختلف معنی ہوئے نا. ایک معنی ہے عبادت کے معنوں میں، عبادت کے معنی، ایک معنی پکار کے معنوں میں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے محمد عدنان، ایک محمد عدنان لاہور کا رہنے والا چور ہے، ایک محمد عدنان فرض کریں سیالکوٹ کا ہے، عالم دین ہے. یہ دو مختلف لوگ ہیں. اسی طرح لفظ دعا کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے، سب ایک جیسا نہیں ہے. مثلا لفظ صلاۃ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی اللہ صلاۃ کرتا ہے، اللہ نماز بجا لاتا ہے.
اللہ نماز بجا لاتا، اللہ نماز نہیں بجا لاتا، وہ صلاۃ اللہ کے جو نماز ہے وہ اور ہے، اللہ کے صلاۃ انزال رحمت ہے. تم بھی صلاۃ کرو، یعنی تم درود پڑھو. صلو علیہ وسلم تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے میرے بھائی میرے محترم عزیز. آپ فرما رہے آپ ان الذین تدعون، یہ آیات آپ نے سرچ کیا، آپ کو مل گیا. ابن تیمیہ نے بھی سرچ کیا تھا اس زمانے میں، اس کو مل گیا تھا. اس نے سب مسلمانوں کو مشرک بنا دیا. وہ صرف آپ کو پتہ ہے کہ صرف شیعہ جو ہیں اولیاء کو نہیں پکارتے، دوسرے مسلمان بھی پکارتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا؟ او بھائی پتہ ہے نا آپ کو؟ اشاعرہ کرتے ہیں، ماتریدیہ کرتے ہیں. انبیاء تو پکارتے ہی اللہ کو ہے نا، انبیاء تو پکارتے ہی اللہ کو ہیں. اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں. یہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جب مشکل میں آ گئے، پریشانی میں آئے، تو کس کو پکارا نا؟ اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا. تو آپ کو کیا فرمایا؟ کہتے لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے تیرے علاوہ عبادت کے لائق ہی کوئی نہیں. انت سبحانک، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں. اگر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی وقت اگر کوئی شخص ہوتا جو اس کو نجات دے سکتا تھا اللہ کے علاوہ، تو اس کو اگر پکارتا وہ شرک ہو جاتا، مشرک بنتا. فوج شدگان تو نہیں آ سکتے ادھر، جب بندہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ تو ان کی مدد کو نہیں آ سکتا تھا. یہی بات آپ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معجزہ نہیں کر سکتے. ختم نہیں ہوئی. نہیں یہ بات دیکھو عزیز، بات ادھر تک ختم نہیں ہوئی. اجازت دیں اللہ رب العالمین سورہ صفات میں پتہ کیا کہا؟ میری چھوٹی سی بات، پھر آپ کی بات سنوں گا میں. اللہ رب العالمین نے سورہ صفات میں یہ فرمایا کہ اگر یونس مجھ کو نہ پکارتا مچھلی کے پیٹ سے، تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی تہوں کا اندھیرا. اللہ کے علاوہ ادھر کوئی سننے والا تھا؟ او بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم مصیبت پریشانی میں اللہ کو پکاریں، تو ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیوں شریک کرتے ہیں؟ جی آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اگر یونس علیہ السلام کسی اور کو پکارتے تو وہ مشرک ہو جاتے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. چلو مان لیا اگر کسی اور کو پکارتے یہ شرک ہوتا ہے. یہ کہاں سے آپ نے نکال دیا؟ یونس علیہ السلام اگر یونس علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہوتا، دیکھو بھائی اگر یونس مجھے نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا. بھائی اگر یونس علیہ السلام کو یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ نے جبرائیل کو ڈیوٹی دیا ہے کہ وہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، اور وہ جبرائیل کو پکارتا، فرض کریں اللہ اس کو یہ اگر وہ جبرائیل کو پکارتا تو یہ مشرک بن جاتا. جبرائیل کو پکارنا بھی شرک ہے. جبرائیل کو بھی اللہ رب العالمین کی مدد کہاں لکھا ہے جبرائیل کو پکارنا شرک ہے؟ جب وہ مصیبت میں آ گئے تو اللہ کے حکم کے بغیر ان کو بھی نہیں پکار سکتے. کس نے کہا بھائی دین آپ کا تو نہیں ہے، دین اللہ کا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ماں سے اللہ کو آپ حدیث سے دلیل دیں. میں تو دلیل کے لیے بیٹھا ہوں. آپ نہیں، آپ تو دین تو نام حجت کا ہے، دلیل کا نام ہے. دلیل نہیں ہے تو حجت ہی نہیں. ہاں بھائی آپ کیا، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ بھائی یہ شرک ہے. آپ کا کام ہے اس کو شرک ثابت کرنا. آپ کہہ دو کہ اس کو دیکھو آیات پیش کر رہا ہوں. اگر آپ نے ایک آیت بھی پیش نہیں کیا کہ اس میں یہ کہا ہو کہ ماں سے اللہ کو پکارنا شرک ہے. دعا تو اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے. بھائی ہم وہی سرکل میں چاہ رہے ہیں بھائی. لا الہ الا اللہ کے علاوہ معبود ہی کوئی نہیں، عبادت کے لائق ہی کوئی نہیں. وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے. آپ پکارنے کی بات کر رہے ہیں بھائی. ابھی میں آپ کو پکارتا ہوں، میں نے آپ کی عبادت کیا؟ میں جس پکارنے کی کہہ رہا ہوں اب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. دیکھو ابھی جو مسلمان اذان پڑھتے ہیں نا، گناہوں کو بخش دے. اے میرے اللہ میں اس مصیبت میں آ گیا ہوں، مجھے اس مصیبت سے نکال دے. ٹھیک، اگر ابھی جو لوگ مطلق پکارنا تو صرف اللہ رب العالمین کو ہے نا. یہ کس کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک تسمے کی ضرورت پڑ گئی. او بھائی آپ کو ایک تسمے کی ضرورت پڑ گئی، وہ بھی اللہ سے پکارنا ہے. اس کے اسباب میرا رب پیدا وہ خود ایک منٹ مجھے بتائیں. ابھی اتنے مسلمان جو اذان سے پہلے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یہ آپ کے پاکستان کے مختلف میناروں سے آواز آتی ہے صبح وہ اذان کے وقت وغیرہ وغیرہ. یہ لوگ یہ تو نبی سے خطاب کرتے ہیں نا، اللہ سے تو خطاب نہیں کرتے نا. نہیں وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، اس کے خلاف ہے. یہ نہیں ٹھیک ہے، آپ کے متعلق یہ غلط ہے. یہ جب کہتے ہیں یہ نبی کو پکارتے ہیں تو یہ نبی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یہ نبی کی عبادت ہے، یہ نبی کی پکار ہے. جتنے بھی درود ہے نا، جتنے بھی درود ہیں یہ اللہ کی دعا ہے. خطاب کس سے؟ اے میرے رب تو رحمت بھیج ان کے اوپر. بھائی اگر آپ انصاف مقابلہ کریں گے نا
مقابرہ کریں گے، سوال کا جواب نہیں دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ایمانداری کے ساتھ میرے سوال کا جواب، یہ پکار، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے کہ جتنے درود ہیں سوال سن لو پھر جواب دے دو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ ندا کس سے ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ اللہ سے ہے. نہیں جھوٹ کہہ رہے ہو، اللہ تو رحمت بھیج. نہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ، یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب اللہ سے یا خطاب نبی سے؟ یہ درود جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو آپ درود پڑھ رہے ہیں، یہ درود پوری کتب حدیث میں نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، بس اللہم صلی علی بس ٹھیک ہے بھائی. اگر مقابرہ، اے میرے اللہ تو رحمت جب دیکھیں بھائی صاحب، جب مقابرہ چھوڑ دیں گے ادھر آئیں. جب آپ میرے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہو کہ خطاب اللہ سے، ادھر بھائی پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پوری کتب حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں. یہ خود سخت الفاظ ہیں یہ جو مجھے کام ہی نہیں حدیث میں ہے یا نہیں. یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ کسی سے بھی نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ پر اللہ سے، یہ کسی سے خطاب نہیں ہے، پیغمبر سے خطاب نہیں ہے. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جب یہ پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں اللہ سے خطاب کدھر ہے؟ یہ تو الفاظ خود ساختہ ہے. اور کس سے خطاب ہے؟ مجھے بتاؤ کس سے خطاب ہے؟ وہ خطاب، وہ کس سے خطاب ہے؟ اس کے جملے ہیں یا نہیں؟ یہ جملے کے معنی ہیں یا نہیں ہیں؟ الصلاۃ والسلام، او بھائی اس کے معنی ہے نا کہ درود و سلام اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف سے؟ یہ تو ہے ہی نہیں. یہ ہے اللہ کے نبی نے جو درود ہم کو سکھائے ہیں، اس میں ملیں گے آپ کو. اللہم صلی علی محمد. او بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، نہیں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کتاب حدیث میں ہے یا نہیں ہے. یہ خطاب، یہ فرض کریں یہ شعر ہے یا یہ کوئی دعا نہیں، کچھ بھی، یہ ایک شعر ہے. یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ اللہ سے. السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ خطاب اللہ سے. جتنے بھی درود ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سے خطاب ہیں. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لو اور پھر یہ جان لو کہ آپ کے ساتھ بات کرنا کیوں ایک عذاب ہے. جب میں آپ سے ان سے 10 مرتبہ پوچھ چکا ہوں عزیزو، دیکھو کہ یہ خطاب کس سے ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ خطاب کہتا ہے یہ خطاب اللہ سے. سلامتی کس نے بھیجنی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اوکے بھائی صاحب، خدا حافظ. ٹھیک ہے، آپ بھائی جب آپ جو ہے نا، آپ سے بات کرنا عذاب ہے. جب آپ اتنے آپ میں امانت نہیں ہے کہ آپ اتنا مقابرہ کر رہے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ خطاب اللہ سے ہے. کیونکہ اللہ سلام، یہ خطاب میں کس کو پکار رہا ہوں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ کہتا ہے یہ خطاب اللہ سے ہے. میں اللہ کو پکار رہا ہوں السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے ناموں میں سے یا رسول اللہ بھی ایک نام ہے. کس نے بھیجنی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی. رسول کریم پر سلامتی کس نے بھیجنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے بھیجنی ہے. اپنے کسی با انصاف آدمی کو بھیجے نا، جس سے بات کرنا ممکن ہو ہمارے لیے. تھینک یو سر، خدا حافظ آپ کا. جب انصاف ہی نہیں ہے اتنا، میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ سلامتی بھیجے گا. میں خطاب کس سے ہے؟ جو شخص یہ خطاب کر رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا وہ واقعا پیغمبر کی عبادت کر رہا ہے یا صرف پیغمبر کو دعا دے رہا ہے؟ یا وہ صرف پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے؟ پیغمبر کو پکارنا یہ جو کر رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، وہ سب پیغمبر کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں جہاں بھی پکارتے ہیں وہ ان کی عبادت ہے؟ محمد عدنان صاحب، جب انصاف آ جائے نا، مجھ سے جو سوال کرو گے میں ایمانداری کے ساتھ جواب دوں گا. میں آپ کی طرح اس طرح سامنے والے سے، یہ ہمارے عقول کے ساتھ، ہمارے ضمائر کے ساتھ اور اتنے لوگ دیکھنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ نہایت ہی گستاخی بے ادبی ہے کہ آپ اس طرح سے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ سے پہلے 2-3 ہفتے پہلے خلیل صاحب کے ساتھ، مولوی خلیل صاحب کے ساتھ جو اٹک کے ہیں اسی موضوع پہ، بہت وہ آپ سے زیادہ با انصاف تھے اور ان کا علم بھی بہت زیادہ تھا آپ سے. انہوں نے بہت سارے آیات کی دلالت کی، ان سے واضح طور پہ بات ہوئی ہماری. یہ موضوع جو آپ چڑھ رہے ہیں نا، اس موضوع پہ ہمارے شاید سینکڑوں مناظرات ہوئے ہیں مختلف زبانوں میں، فارسی میں، عربی میں، اور اردو میں تو بہت کم ہوئے ہیں لیکن اردو میں بھی ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے بہت آسان موضوع ہے. لیکن اگر سامنے والا شخص ہمارے جو اتنا بے انصاف ہے کہ وہ مقابلہ کرتا ہے تو اس سے گفتگو کرنا پسند نہیں ہمیں. اوکے، معذرت کے ساتھ میرے بھائی، آپ اپنے مدرسے کے، اپنے ادارے کے کسی ایسے شخص کو بھیج دیں جس سے بات کرنا ہمارے باعث عذاب نہ ہو.